ناظرین، عمران خان صاحب کی بہنوں نے بہت سخت بیانات دیے ہیں اور دیکھیں یہ حالات کا تقاضا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں بالکل انصاف نہیں دے رہی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے تھک گئے ہیں۔ عدالتی احکامات جو ہے وہ کوئی اردلی بھی نہیں مانتا، اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں سپاہی عدالت کے احکامات کو۔ تو حالت تو یہ ہے اس وقت پاکستان میں، اور جو ججز لائے گئے ہیں وہ ججز پہلے سے ہی متنازع ہیں، ان کو لایا ہی ان کاموں کے لیے گیا ہے اور وہ اپنے وہی کام کر رہے ہیں، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو۔ پورے نظام کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی جج انصاف دینے کی پراپر پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب اس میں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے سٹیٹمنٹ ہیں، لیڈرشپ کے لیے سمپل ایک پیغام ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا۔ وہ کہتی ہیں جی کہ پارٹی ایسے ریلیکس ہے جیسے عمران خان کا علاج ہو گیا ہے، جو عمران خان کا بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائیڈ پہ ہو جائے۔ اب علیمہ خانم نے بڑی سخت باتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، اور اگر آپ یہ دیکھیں وہ ایک بہن ہے تو وہ یہ باتیں کر سکتی ہیں۔ ایک پولیٹیکل لیڈر کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گنجائش بچا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ بہنیں ہیں، انہیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ انہوں نے کل کو کوئی عہدیدار بننا ہے، نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ نہ وزیر اعظم، کچھ بھی نہیں بننا ہے انہوں نے۔ تو اس لیے ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ ان کے بھائی کی جان بچے اور ان کے بھائی کا علاج ہو اور ان کے بھائی کو رہائی ملے۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی صحت پر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اب ہم یہ بات کریں گے۔ آج ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمات لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ سینئر وکلا جا کر میرے کیسز لگوائیں۔ عمران خان کے ٹکٹ ہولڈرز جو وکلا تھے وہ کہاں ہیں؟ عمران خان نے بہت سارے وکیلوں کو ٹکٹ دیے تھے نا کہ انہیں الیکشن لڑاؤ، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ ایک بڑی لیگل بیٹل آگے ان کی پارٹی کو لڑنی پڑے گی۔ لیکن وکلا نے کیا کیا؟ حامد خان پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، وہ کدھر ہیں؟ عمران خان کی آنکھ خراب ہے، ہائی کورٹ کے 2 کیسز میں ضمانت مل جائے تو وہ باہر آ سکتے ہیں۔ حامد خان، لطیف کھوسہ، علی ظفر، بیرسٹر گوہر، یہ لوگ سارے کدھر ہیں؟ گوہر صاحب کو ویسے تو صحت کی اتنی فکر ہے، چیئرمین ہے، کہاں ہے؟ کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ علی بخاری کدھر ہیں؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی چھوٹے موٹے وکیل جو ہیں وہ تو آ جاتے ہیں بیچارے، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے وکلا ہیں جن کو عمران خان صاحب نے نوازا ہے اپنی زندگی میں اور عمران خان صاحب کی سیاست سے ان کو فائدہ ہوا، ان میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس پہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کافی سخت بیانات دیے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر کے ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج کروانے کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجسٹرار آفس میں پہنچے شاہد خٹک، لطیف کھوسہ، مینا خان آفریدی اور بیرسٹر گوہر وغیرہ، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ درخواست دائر کی ہے۔ اب کوشش تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں منتقل کیا جائے اور ان کا علاج جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جائے، یا کم سے کم فیملی کی موجودگی میں ایک چیک اپ تو ہو جہاں پہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین موجود ہوں اور پتہ چلے کہ ان کی آنکھ کی حالت ہے کیا۔ ہمیں 2 طرح کی خبریں ملتی ہیں، ایک خبر ملتی ہے حکومتی ذرائع سے۔ اب الشفا اسپتال میں اس لیے عمران خان کو نہیں لے کر گئے، یہ عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع بتا رہے ہیں، اور کچھ صحافی بھی یہ بات کلیم کر رہے ہیں، اور میری اپنی انفارمیشن بھی یہ ہے کہ الشفا نے کنٹرول ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ الشفا انٹرنیشنل کے اندر اس طرح سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کنٹرول نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ پمز اسپتال کے اندر کنٹرول کر رہے ہیں، اور الشفا میں آپ باہر سے ڈاکٹر بھی لا کے وہاں پہ علاج نہیں کروا سکتے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے، وہ علاج معالجہ خود کریں گے، وہ جعلی رپورٹیں بھی نہیں بنائیں گے، تو اس پہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کے صحت کے معاملات ہوں، قید کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، ان میں ایجنسیوں کے ہاتھ سے کسی وقت بھی کنٹرول نکلے، تو وہ کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ عاصم منیر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق معاملات آگے بڑھائے جا سکیں۔ اب یہاں پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گزشتہ سال 17 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں، ویسے یہ تو گن گن کے جاتے ہیں۔ یعنی میرے ایک دوست ہیں، صحافی ہے، وہ مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ تو حاضری لگوانے آتے ہیں، تو ان کی بات یہاں پہ درست ثابت ہو گئی۔ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 مرتبہ میں گیا ہوں ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ ہم گئے ہیں سپریم کورٹ، تو اس کا مطلب ہے یہ تو گن گن کر جاتے ہیں، اور گن گن کر وہی جاتا ہے جو حاضری لگاتا ہے کہ میری حاضری پوری ہو گئی ہے۔ بھئی آپ کو اگر 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی جانا پڑے تو آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی نہ صرف صحت کا بلکہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور آخری مرتبہ جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے،
اور جو پیغام انہوں نے بھجوایا وہ یہ بھجوایا کہ میرے ذاتی معالجین سے کہو کہ وہ میرا علاج کریں اور اس کے لیے میری بہنوں کو کہو آواز اٹھائیں، زور لگائیں۔ تو جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے، یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا۔ پھر عمران خان کی صحت کے اوپر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر سکی۔ لیڈرشپ دیکھ رہی تھی عوام کی طرف کہ عوام خود ہی نکل کے انقلاب لے آئے گی، اور عوام دیکھ رہی تھی لیڈرشپ کی طرف کہ یہ لیڈ کریں گے اور بتائیں گے کیا کرنا ہے، اور پھر دونوں ہی کچھ نہیں کر سکے۔ عوام نکلی نہیں، اور لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو 3 بلڈنگوں کے اندر اسلام آباد میں انڈور دھرنے میں محصور کر دیا کہ ہم یہیں پہ بس وہیں محدود ہو گئے وہ۔ اور ایک اور بات انہوں نے کی فیملی نے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، کہ عمران خان کی صحت کے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے، یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ صحت کے معاملات کے اوپر پارٹی فیصلے نہ کرے۔ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹرز کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے جو علیمہ خانم نے کہی، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی، کہ وہ باقاعدہ ایجنسیاں اپنے کنٹرول میں چاہتی ہیں ہر چیز کو۔ ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں عمران خان صاحب کی دوسری بہن، انہوں نے کہا یہ ایک آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کا، کیونکہ ہمیں اس کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی، تو دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں، میں پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، میری یہاں پہ برطانیہ میں سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ کی بیماری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آنکھ میں رکے، یہ دوسری آنکھ کے اندر جا کر وہاں پہ بھی بیماری پیدا کر سکتی ہے، اور دونوں آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ شروع بھی ہو چکی ہو متاثر ہونا۔ ہم تک کوئی چیز نہیں آئی، صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں ہمارے تک آتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ آخری ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن میری پارٹی کے سینئر وکلا میرے کیسز نہیں لگوا رہے۔ یہ وکیل جا کے بیٹھ جائے نا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اور یہ کہیں جناب لگائیں کیسز، روزانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جا کر بیٹھ جائیں اور جا کر وہاں بولیں۔ کیا کرے گا چیف جسٹس؟ اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی دنیا جیل میں، آپ بھی چلے جائیں۔ اور جب وکیلوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو دوسرے وکیل ریئیکشن دیتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں۔ وکلا نے باقاعدہ کبھی اس معاملے کو اس طرح سے لڑائی نہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ گئے، انہوں نے کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی، سیکرٹری سے انہوں نے کہا نہیں میں چیف جسٹس سے بات کروں گا کورٹ میں۔ تو یہ جناب کورٹ کے اندر بیٹھ گئے، اور جب یہ رستم پہ گئے اور انہوں نے چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی، السلام علیکم کہا، تو روزے کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا جی میں روزے کی حالت میں تھا، میں نے السلام علیکم کہا چیف جسٹس کو، تو چلے وہ میری بات نہ سنتے، مجھے انصاف نہ دیتے، لیکن میرے سلام کا جواب تو دیتے۔ انہوں نے میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ تو ایک رویہ ہے اس وقت جوڈیشری کا، جو بڑا افسوسناک رویہ ہے، اور یہ ہم اب سے نہیں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خانم نے اسی جج ڈوگر صاحب کے بارے میں کہا کہ سیاست ہم نہیں، جسٹس ڈوگر کر رہا ہے، جس کو لاہور ہائی کورٹ سے چن کر لایا گیا ہے کہ عمران خان کے کیسز نہ لگ سکے۔ کیا یہ نظام انصاف ہے؟ ہم نے 26ویں ترمیم سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی ججز، یعنی وہ اندر انہوں نے نام بھی لکھے ہیں، کیونکہ جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے خبر دی ہے انہوں نے نام لکھے ان ججز کے، انہوں نے کہا جب ہم نے پہلے کئی ججز کو دیکھا، ان کا ایک لیول تھا، وہ سویلین کی بات سنتے تھے۔ اب دیکھیں کہ معیار کتنا گر گیا ہے۔ جسٹس ڈوگر کی عدالت میں جاؤ تو اٹھ کر بھاگ جاتا ہے، عدالت کو پنجرے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ علیمہ خانم نے سوال اٹھایا۔ بات ان کی ٹھیک ہے، پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کو دکھائی بھی دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے ایک پیغام دیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور یہ انہوں نے پشتو میں پیغام دیا۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا پشتو میں یحییٰ آفریدی کو۔ انہوں نے کہا آپ بھی آفریدی ہیں اور میں بھی، میں اپنی ذات کے لیے نہیں، 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے 25 کروڑ عوام کے لیے آیا ہوں، جو دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ 90% لوگ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش اور غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمران خان کا علاج اپنی مرضی کے مطابق ہونا ان کا آئینی اور انسانی حق ہے۔ ان کی بہنیں روز آتی جاتی ہیں کہ ان کی موجودگی میں عمران خان کا علاج ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے ان کو وہ حق نہیں مل رہا۔ میں بحیثیت ایک آفریدی اور بطور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ، جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے، آفریدی قبیلے کی روایات بھی ہیں کہ جب کوئی اس کے دروازے پر آتا ہے تو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا جاتا، اس لیے میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اور عمران خان کو انصاف دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔
جذباتی کرنے کی بھی کوشش کی کہ جناب آپ آفریدی ہیں، چلو پٹھانوں والی غیرت ہی آپ جگا لیں، ہم آپ کے دروازے پہ بار بار انصاف کے لیے آتے ہیں، تو آپ ہمیں انصاف دیں بھئی، انصاف جو خود آدمی نا انصافی کے ساتھ آیا ہو، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک جج کا حق مار کے جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور پھر ان کے بننے کے بعد انہوں نے ایک ہومیوپیتھک عدالت میں تبدیل کر دیا اس سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو اب وہ کیا انصاف دیں گے؟ یعنی وہ خود کمپرومائز ہو کر آئے ہوئے ایسا دکھائی دے رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب کو اب تو نہ سپریم کورٹ سے اور نہ ہائی کورٹ سے انصاف ملا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ انصاف کے لیے یہ کس نہج تک جاتے ہیں اور کتنا زور لگاتے ہیں، کیونکہ انصاف لینے کے لیے وہ کہہ چکے ہیں کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا، انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، اور ساتھ میں انہوں نے عمران خان رہائی امن فورس کا اعلان بھی کیا تھا۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی بندے چھوڑ دیے گئے۔ تحریک انصاف کے اندر دیکھیں، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں اب یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے جو علی امین گنڈا پور کے دماغ میں سب سے پہلے آئی تھی، کہ عمران خان کسی احتجاج کے نتیجے میں نہیں، عوامی دباؤ کے نتیجے میں نہیں، بلکہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے گا۔ یہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا جون 2024 میں، تو ان کے دماغ میں تو پہلے دن سے تھا، لیکن باقی لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، زور لگائیں گے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے دباؤ بڑھے گا، عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ دیکھیں، دباؤ بڑھے گا تو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، معیشت ان سے آج بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، دہشت گردی ان سے آج بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، پاکستان لگاتار نیچے جا رہا ہے، سرمایہ کاری پاکستان میں آ نہیں رہی، ایک بد اعتمادی کی فضا ہے پاکستان میں، اور اس سے ملک نہیں چلتا ہوتا۔ یہ بد اعتمادی عمران خان صاحب کو نکالنے کے بعد شروع ہوئی تھی اور آج کے دن تک جاری ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ ہر طرح کا ظلم کر کے دیکھ لیا، سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے، لیکن یہ پورا نظام عاصم منیر صاحب سمیت بند گلی میں چلا گیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ عمران خان سے بات کریں اور پاکستان میں سیاسی استحکام لے کر آئیں۔ اس کے لیے پاکستان میں ایک نیا الیکشن کروانا پڑے گا، لیکن اس طرف یہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا عمران خان واپس آ جائے گا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو خطرہ ہے۔ عمران خان نے کوئی ہر فوجی کو سزا تھوڑی دے دینی ہے، یہ تو چند فوجیوں کو ایسا لگتا ہے جنہوں نے استثنا لیا ہوا عاصم منیر نے، یا ان کے ساتھ چند اور ساتھی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ کسی ایسے نرغے میں پھنس جائیں گے عمران خان کے آنے کے بعد جس سے وہ نہیں نکل پائیں گے، انہیں یہ لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ عمران خان کا اور الیکشن کا راستہ روکتے ہیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیوائیڈ پیدا ہوئی ہے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے اندر سے یہ آواز اٹھانے کی کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے سہیل آفریدی نے کوئی فورس بنانے کی بات کی ہے وہ نہ بنے، کسی بھی نام سے نہ بنے، اور اگر وہ بن گئی اور نوجوان اکٹھے ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھر ایک دباؤ آ جائے گا، اور پھر اگلا ایک سال بھی اسی طرح شدید ترین دباؤ میں گزرے گا، اور وہ دباؤ سے نکلتے دوبارہ سے دباؤ آ جاتا ہے، تو عمران خان کو ارریلیونٹ کرنے میں یہ مکمل طور پہ ناکام رہے۔ اب جناب دو طرح کی خبریں ہمارے پاس، ایک حکومت کہتی ہے جی عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے، جو خبر آتی ہے عمران خان صاحب کے ذرائع سے وہ یہ کہتی ہے کہ آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب کی فیملی کہتی ہے وہ بالکل مطمئن نہیں ہے، حکومت کہتی ہے جی آپ اطمینان رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ کنفرمیشن تو صرف عمران خان صاحب کی فیملی دے سکتی ہے، یا ان کی پارٹی کے لوگ اگر عمران خان صاحب کو جا کر ملے، وہ لوگ جن پہ قوم بھروسہ بھی کرتی ہے، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت ہے کیا، تو آپ کو باہر انفارمیشن آ جائے گی کہ جناب آنکھ ان کی ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ان کی صحت کے معاملات کیا ہے۔ تو یہ اب چھپایا جا رہا ہے، معاملہ سامنے نہیں آنے دے رہے۔ شہباز شریف نے ناظرین ایک اعتراف کر لیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جون 2023 میں پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا۔ دیکھیں، جب ہم یہ خبریں دے رہے تھے نا 2023 میں، ہم یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہمارے اوپر غداریوں کے اور بغاوتوں کے مقدمے درج ہو رہے تھے، ہمارے اوپر لگاتار مقدمے درج کر کے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک کے دشمن ہے، اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی موجودہ رجیم نے اتنی تباہی پھیری ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اپریل 2022 میں، یعنی اپریل کے دوسرے ہفتے میں 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن چکے تھے، پی ڈی ایم کی سرکار لا کر انسٹال کی جا چکی تھی، امپورٹڈ حکومت۔ تو وہ 2022 میں حکومت آتی ہے شہباز شریف کی، تو شہباز شریف نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، شہباز شریف نے کہا کہ جون 2023 میں پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا۔ بالکل درست بات کی ہے۔ 1.25 سال انہوں نے محنت کی اور تباہی پھیری انہوں نے پاکستان کی معیشت کی، اس کے بعد پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، اور اس وقت جب ہم نشاندہی کرتے تھے ہمارے پہ مقدمے ہوتے تھے۔
اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی صورتحال وہی ہے, صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے. انہوں نے صرف کیا یہ ہے کہ تمام بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے بند کر دیے ہیں اور وہ پیسے روک لیے ہیں. عوام کو ملنے والی جتنی بھی سہولیات تھیں یا سبسڈیز تھیں وہ ساری ختم کر دی گئی ہیں. مہنگائی اور ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. عام پاکستان سے جو ہر طرح کا ریلیف ہے وہ چھین لیا گیا ہے. بجلی اور گیس کے ہوش ربا بلز میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور پیٹرول پر 100 روپے تک فی لیٹر ٹیکس لگا دیا ہے. اب یہ سارا کچھ کر کے یہ بمشکل دیوالیہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ پبلک کو ریلیف نہیں دے سکتے. جیسے یہ ترقیاتی منصوبوں کی طرف جائیں گے یا پبلک کو ریلیف دینے کی طرف جائیں گے ویسے یہ دیوالیہ کر جائیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پاکستان میں روک کر اگر آپ نے پاکستان کو دیوالیہ سے عارضی طور پہ اس طرح بچانا تھا تو پھر آپ کو حکومت میں کیوں لایا گیا؟ یہ تو فیصلہ اب عاصم منیر اور جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں کیا پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کہ وہ ملک جو اچھا خاصا چل رہا تھا اس کو نہ صرف دیوالیہ کے دہانے پہ لے گئے بلکہ اب پورے ملک کو روک کر کہتے ہیں جی ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور حالات ان کے یہ ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے اگر کنٹرول کیا نا کسی چیز کو تو صرف نیریٹو کو کنٹرول کیا, یعنی میڈیا کو کنٹرول کیا, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا, میڈیا کو کنٹرول کرنا, یہی ان کی خواہش. 22 ارب روپے کے انہوں نے جہاز لے لیے, 40 ارب روپے انہوں نے فائر وال میں مبینہ طور پہ ڈبو دیے. اس پہ پروگرامز نہیں ہو رہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی اس پہ بات کرنی چاہیے نا میڈیا کو. 4 ارب روپیہ عوام کو دیا تھا جو جنگ زدہ لوگ ہیں, جو بہت پریشان ہیں. سہیل آفریدی نے تو میڈیا نے زمین آسمان کے کلابے میں لا دیے تھے. یہاں 22 ارب روپے کے 2 جہاز لے لیے انہوں نے, گلف سٹریم کے مہنگے 3 جہاز ہیں, اتنے مہنگے جہاز انہوں نے لے لیے 2. 40 ارب روپے کی انہوں نے فائر وال جو ہے وہ ضائع ہو گئی ان کی, اب کہتے ہیں ہم پھر لگائیں گے. اور 10 ارب روپے میں انہوں نے پی آئی اے بھیج دیا 38 جہازوں سمیت. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کو جہاز بیچا, کوئی پروگرام کیوں نہیں کرتا, کوئی بات کیوں نہیں کرتا اس کے اوپر؟ کیونکہ میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کر دیا پورے طریقے سے. پاکستان جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہی ٹھیک ہے, اعداد و شمار جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہی ٹھیک ہے. عام آدمی کے سامنے آپ مائک کرتے ہیں تو وہ کہانی سناتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی انہوں نے اجیرن کر کے رکھ دی ہے. یہ ہے ناظرین حالات. ہاں ایک اور سٹیٹمنٹ ناظرین, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران جلد ایسے میزائل بنا لے گا جو امریکہ تک پہنچیں گے. دیکھیں یہ پہلے امریکنز کو ہر دفعہ ڈراتے ہیں پھر اٹیک کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب اٹیک کیا تھا 2004 میں غالباً عراق کے اوپر امریکہ نے, اس وقت بش تھے, تو جب عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا تب کہا گیا تھا کہ عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں, یعنی ایسے کیمیائی ہتھیار ہیں جو دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. تب یہ کہا گیا تھا نا کہ عراق کے اندر کیمیائی ہتھیار ہیں, ان کو تلف کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. پورا عراق تباہ کر دیا, آج تک وہ ہتھیار یا ان کا کوئی سراغ ملا ہی نہیں. تو وہ جھوٹ تھا, بعد میں ثابت ہو گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ ایران جلد ایسے میزائل بنا لے گا جو امریکہ تک پہنچیں گے, لہذا امریکہ کے اوپر جو ہمارا حملہ ہے وہ بالکل جائز ہے. تو حملے کی جو پوری تیاریاں ہیں وہ ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں یہ کب حملہ کرتے ہیں اور اس کے اثرات کیا آتے ہیں اور ایران کس طرح کا جواب دیتا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.